أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رمضان کی رحمتیں اور ان رحمتوں کی مختلف قسمیں. تو آج اس میں جو رمضان کی رحمتیں ہیں اس میں جو 2 ٹاپک ہیں وہ ہیں استقلال عظیم. جی استقلال کیا ہے اور پھر عظیم استقلال، اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے، اور پھر عبادتوں میں ربط. عبادت میں ربط کیا ہوتا ہے؟ عبادت تو عبادت ہے اور اس میں ربط کیا ہے، تو اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے. اس کو ہم سمجھنے کی آج جو ہے وہ کوشش کریں گے. استقلال، سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ استقلال کس کو کہا جاتا ہے. استقلال کا مطلب یہ ہے مسلسل، ایک کام کو بار بار کرنا، مستقل مزاجی، ثابت قدمی. یعنی کہ آپ نے ایک دفعہ ایک کام کیا، آپ سے اگر وہ اچھا ہوا ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو بھی آپ نے اس کو پھر کیا، بار بار. جب کیا، فرض کریں کہ آپ نے ایک دن ایک کام کیا اور چھوڑ دیا، پھر آپ نے دوسرے دن کیا چھوڑ دیا، پھر ہفتے بعد یا مہینے بعد کیا. تو اور اگر آپ نے وہی کام مسلسل 1 مہینہ کیا، کوئی بھی آپ کام، کسی بھی کام کی مثال لے لیں، کسی کھانے کی لے لیں، کسی اور کام کی مثال لے لیں، کہ آپ مسلسل 1 مہینہ روز، فرض کر لیں کہ ایک ریسپی ہے جو آپ 1 مہینہ روز ایک ہی ریسپی بناتے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کے 1 مہینے کے بعد اس کا جو رزلٹ آئے گا وہ کیا ہوگا؟ یعنی کہ آپ اس میں پاس ہو جائیں گے، آپ کو وہ بہت بہت اچھی طرح سے بنانا آ جائے گا. یعنی ایک کام میں جو ہے کامیابی جو ہے وہ ہمیشہ کیسے ملتی ہے؟ جب آپ ثابت قدم رہتے ہیں، جب آپ کام کو بار بار کرتے ہیں مستقل مزاجی سے. اور جیسے کہ اب دیکھیں، اگر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں جو کسی بھی طرح کا کام ہے، اور دفتر اگر جا رہا ہے کوئی، تو وہ پورا مہینہ دفتر جاتا ہے تو پھر اس کو اس کا نتیجہ ملتا ہے، اس کے صلے میں اسے تنخواہ ملتی ہے، پیسے ملتے ہیں. اس طرح جو بھی شخص جو بھی کام کرتا ہے وہ مسلسل کرتا ہے اس کام کو، تو اسے جو ہے وہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ ملتا ہے، اسے وہ اس میں کامیاب ہوتا ہے. اور بغیر کسی محنت کے، کوشش کے یا قربانی کے آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا. ہمیشہ وہ ایک بڑا مشہور فقرہ ہے نا کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. کسی بھی کام میں پاس ہونے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اپنا وقت، اپنی محنت، اپنی طاقت جو ہے وہ قربان کرنی پڑتی ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آپ جو پورا مہینہ ایک قربانی دیتے ہیں اپنی طاقت کی، یعنی اپنی کھانا پینا کم کرتے ہیں تو آپ کی طاقت کم ہوتی ہے، نمازیں پڑھتے ہیں، اور مسلسل 1 دن کر کے نہیں چھوڑتے آپ، 2 دن یا 4 دن کر کے نہیں چھوڑ دیتے، بلکہ پورا مسلسل 1 مہینہ آپ جو ہے آپ قربانی دیتے ہیں، آپ مسلسل روزے رکھتے ہیں. ثابت قدمی اس کو کہا جاتا ہے، مسلسل کرنا. جب 1 مہینہ مسلسل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں آپ کی اس قربانی کو دیکھتے ہوئے وہ جوش میں آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے. وہ آپ سے راضی، اور مقصد کیا ہے اس کا؟ مقصد یہی ہے اللہ کو راضی کرنا، وہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے. اسی طرح جو دوسرا پوائنٹ ہے آج کا وہ ہے عبادت میں ربط. اب عبادت میں ربط کیا ہے؟ ربط یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، واسطہ، ترتیب. جیسے کہ دیکھیں زمین جو ہے وہ اپنے طور پر زمین ایک مکمل زمین ہے جس میں آپ کی ضروریات ساری پوری ہیں، لیکن آسمان کے بغیر وہ ادھوری ہے. جب تک آسمان ساتھ نہیں ہے تو آپ کی ساری ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی، آپ نہیں رہ سکیں گے. اسی طرح آسمان جو ہے وہ اپنے طور پر مکمل ہے، لیکن اس کے لیے زمین کا ہونا بھی ضروری ہے. تو مل کر ہی وہ مکمل ایک جو ہے
رہنے کی جگہ یا ایک مکمل ایک چیز بنتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت ساری اور مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو اسی طرح جو نماز ہے وہ ایک مکمل عبادت ہے، جو روزہ ہے وہ ایک مکمل عبادت ہے۔ اب نماز تو ہمیشہ پڑھنے کا حکم ہے اور پڑھتے ہیں، لیکن روزہ ایک مہینے میں ایک مہینہ ہوتا ہے، ایک مہینہ پورا۔ اب نماز ہمیشہ پڑھتے ہیں، وہ ایک مکمل عبادت ہے، اس کی آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول کرتا ہے، جتنی آپ کوشش کرتے ہیں اتنا۔ روزہ ایک مکمل عبادت ہے، لیکن جب یہ دونوں جڑ جاتے ہیں تو ان کی طاقت کیسے بڑھ جاتی ہے۔ دیکھیں اس کی مثال دیکھیں کہ ایک آپ کے پاس 2 لکڑیاں ہیں، ٹھیک ہے، 2 لکڑیاں ہیں الگ الگ، ان لکڑیوں کی اپنی اپنی طاقت ہے۔ آپ انہیں توڑنے لگیں تو وہ تھوڑی سی محنت سے ٹوٹ جائیں گی۔ اگر وہ موٹی ہے تو وہ جلدی ٹوٹ جائے گی، موٹی ہے تو تھوڑا ٹائم لے گی، باریک ہے تو جلدی ٹوٹ جائے گی۔ اگر ان لکڑیوں کو آپ اکٹھا کر دیتے ہیں، جوڑ دیتے ہیں مضبوطی سے، پھر ان کی طاقت کتنی ہوتی ہے؟ 2 گنا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نماز اور روزہ جب دونوں مل جاتے ہیں کہ روزے کے ساتھ نماز، تو اس کی جو اللہ کو راضی کرنے کی جو ایک کوشش ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے، وہ دگنی ہو جاتی ہے۔ اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بھی بڑی تیزی سے جوش میں آتی ہے۔ اور عام دنوں کی نسبت جب صرف آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ سے بخشش یا جو بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، جب آپ روزے کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی وہ جو قربانی ہوتی ہے، جو کوشش ہوتی ہے، وہ ڈبل ہوئی ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر آپ بھوکے پیاسے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رہ کے ساتھ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ سوچیں ذرا کہ ایک ٹائم آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، آپ نے کھانا پینا کھا لیا، پیٹ بھرا ہوا ہے، آپ نماز پڑھی، آپ کی کیفیت اور ہوگی۔ جب آپ کو بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، حالانکہ ابھی موسم بہتر ہے، لیکن اس کے باوجود جب تھوڑا بہت کام کرتے ہیں تو آپ کو بھوک پیاس لگتی ہے، اور سارا دن فارغ تو نہیں بیٹھ سکتے۔ تو اس وقت جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی کیفیت جو ہے نماز کی وہ اور ہوتی ہے، اللہ کے سامنے جانے کی آپ کی کیفیت اور ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو دونوں عبادتیں مل کے جو ایک مضبوط دیوار بناتی ہیں گناہوں کے خلاف اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اس کا جو پھر نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جلدی جوش میں آتی ہے اور بڑے جوش میں آتی ہے اور آپ کو بخش دیتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو آپ کا رابطہ ہے، جو تعلق ہے، وہ تیزی سے جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، اس کا قرب زیادہ جلدی آپ کو ملتا ہے۔ اور یہی مقصد ہے رمضان کا اور نماز کا۔ تو ان دونوں کو اکٹھے جب کیا جاتا ہے تو وہ ایک الگ ہی جو ہے اس کی طاقت، اس کا سما بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کو روزے کے ساتھ بہترین طریقے سے ادا کرنے کی توفیق دے، اور روزے کو بھی بہترین طریقے سے ادا کرنے کی توفیق دے، اور اس رمضان ہمیں ایسا رمضان گزارنے کی توفیق دے کہ ہم سب کو بخش دے اللہ۔ خاص طور پر آج جو امت مسلمہ پر اس قدر مشکل حالات ہیں، اور پاکستان پر خاص طور پر، اور باقی مسلم امہ پر بھی، اس کے لیے بھی خاص طور پر مسلم امہ کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخش دے اور اسلام میں اتحاد پیدا کر دے۔ ظالم چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، اسے اللہ تعالیٰ نیست و نابود کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔